اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنین۔ وہ وقت یاد کے قابل ہے کہ جب کہ حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ مائدہ ایسے برتن، پلیٹ یا ٹرے وغیرہ کو کہتے ہیں جس میں کھانا ہو، اسی لیے اس کا ترجمہ دسترخوان یا خوان بھی کر لیا جاتا ہے، کیونکہ اس پر بھی کھانا ہوتا ہے۔ اس سورت کا نام بھی اسی مناسبت سے ہے کہ اس میں اس کا ذکر ہے۔ حواریین نے مزید اطمینان قلب کے لیے یہ مطالبہ کیا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے احیاء موتا یعنی مردوں کو زندہ کرنے کے مشاہدے دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، یعنی یہ سوال مت کرو، ممکن ہے کہ یہ تمہاری آزمائش کا سبب بن جائے، کیونکہ حسب طلب معجزہ دکھائے جانے کے بعد اس قوم کی طرف سے ایمان میں کمزوری عذاب کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس مطالبے سے روکا اور انہیں اللہ سے ڈرایا۔ اسے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے وحی کے الفاظ سے یہ استدلال کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم نبی تھیں، اس لیے ان پر بھی اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی، صحیح نہیں، اس لیے کہ یہ وحی الہام تھی، جیسے یہاں پہ اوحیت الی الحواریین میں یہ وحی رسالت نہیں ہوا کرتی۔ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں سے جو اول ہیں، پہلے ہیں اور جو بعد کے ہیں، سب کے لیے خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ اسلامی شریعتوں میں عید کا مطلب یہ نہیں رہا کہ قومی تہوار کا ایک دن ہو جس میں تمام اخلاقی قیود اور شریعت کے ضابطوں کو پامال کرتے ہوئے بے ہنگم طریقے سے ترب و مسرت کا اظہار کیا جائے، چراغاں کیا جائے اور جشن منایا جائے، جیسا کہ آج کل اس کا یہی مفہوم سمجھ لیا گیا ہے اور اسی کے مطابق تہوار منائے جاتے ہیں۔ یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دن عید منانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اس سے ان کا مطلب یہی ہے کہ ہم تعریف، تمجید اور تکبیر اور تحمید کریں، یا بعض اہل بدعت اس عید مائدہ سے عید میلاد کا جواز ثابت کرتے ہیں، حالانکہ اول تو یہ ہماری شریعت سے پہلے کی شریعت کا واقعہ ہے جسے اگر اسلام برقرار رکھنا چاہتا تو وضاحت کر دی جاتی۔ دوسرے، یہ پیغمبر کی زبان سے عید بتانے کی خواہش کا اظہار ہوا تھا، اور پیغمبر بھی اللہ کے حکم سے شرعی احکام بیان کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ تیسرے، عید کا مفہوم و مطلب بھی وہ ہوتا ہے جو مذکورہ بالا سطروں میں بیان کیا گیا ہے، جبکہ عید میلاد میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے۔ لہذا عید میلاد کے بدعت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں جو اسلام نے مقرر کی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق سناشی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا میں جہاں والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ یہ مائدہ خوان آسمان سے اترا یا نہیں، اس کی بابت کوئی صحیح مرفوع حدیث نہیں۔ اکثر علماء، امام شوکانی، امام ابن ضریر طبری وغیرہ اس کے نزول کے قائل ہیں، یعنی یہ دسترخوان اترا تھا، اور اس کا استدلال قرآن کے الفاظ انی منزلھا علیکم سے ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو یقیناً سچا ہے، لیکن اس اللہ کی طرف سے یقینی وعدہ قرار دینا اس لیے صحیح نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگلے الفاظ فمن یکفر کہ جو انکار کرے گا اس وعدے کو مشروط ظاہر کرتے ہیں کہ اگر انکار کرے گا تو یہ نہیں اترے گا، اس لیے دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط سن کر انہوں نے کہا پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں، جس کے بعد اس کا نزول نہیں ہوا، یعنی یہ دسترخوان نہیں اتارا گیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان آثار کی، یعنی جتنے بھی اس سلسلے میں آثار ہے، اس کی سندوں کو جو امام مجاہد اور امام حسن بصری سے منقول ہے صحیح قرار دیا ہے، نیز کہا ہے کہ ان آثار کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ نزول مائدہ یعنی دسترخوان کا اترنا کوئی شہرت عیسائیوں میں ہے نہ اس کی کتابوں میں درج ہے، حالانکہ اگر یہ نازل ہوا ہوتا تو اسے ان کے ہاں مشہور بھی ہونا چاہیے تھا اور کتابوں میں تو تواتراً ہوتا یا کم از کم احاد سے نقل ہونا چاہیے تھا، یعنی اگر وہ دسترخوان اترا ہوتا تو ان کے ہاں مشہور ہوتا، کچھ نہ کچھ اس کے آثار ہوتے اور ان کی کتابوں میں بھی ہوتا، تو عیسائیوں کی یہاں بھی یہ کوئی شہرت اس کی ہے ہی نہیں، اس کا مطلب یہ دسترخوان نازل نہیں ہوا تھا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ معبود قرار دے لو؟ عیسیٰ عرض کریں گے میں تو تجھ کو منزہ سمجھتا ہوں، پاک سمجھتا ہوں، مجھ کو کسی طرح یہ بات شایان شان نہ تھی کہ میں ایسی بات کہتا جس کو کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں، اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو اس کا علم ہوگا، تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا، تمام غیبوں کے جاننے والا تو ہی ہے۔ یہ سوال قیامت والے دن ہوگا، اور مقصد اس سے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لینے والوں کی زجر و توبیخ، یعنی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہے۔ جن کو تم معبود اور حاجت روا سمجھتے تھے وہ تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اللہ کی طرح معبود بنا لیا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ من دون اللہ، اللہ کے سوا وہ معبود وہی نہیں ہے جنہیں مشرکین نے پتھر یا لکڑی کی مورتیوں کی شکل میں بنا کر ان کی پوجا کی، جس طرح کہ آج کل کے قبر پرست علماء اپنے عوام کو یہ بتاتے ہیں اور یہ دھوکہ دیتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے نزدیک بندے بھی من دون اللہ میں شامل ہے جن کی لوگوں نے کسی بھی انداز سے عبادت کی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی عیسائیوں نے کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنے واضح الفاظ میں اپنی بابت علم غیب کی نفی فرما رہے ہیں، کھلے الفاظ میں کہہ رہے ہیں وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، میں تو غیب نہیں جانتا ہوں، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔ تو ایک نبی اللہ کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ رکھ رہا ہے، اور معاملہ یہاں پہ برعکس ہے، لوگ انبیاء کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں ان آیات کے مطابق ہمارے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما، آمین۔